ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف پنجاب ندیم قریشی صاحب۔ ندیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے احتجاج ہو پائے گا اور یا پھر احتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور گئے تھے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کی کال واپس لے لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے بہتر صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ بات گفت و شنید سے حل ہو۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے افراتفری ہو۔ ہم پہلے بڑی معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ عام آدمی کیوں متردد اور پریشان ہے؟ جو کال دی گئی ہے اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں بھی عمران خان کو رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کوئی نرمی نظر آ رہی ہے احتجاج میں آپ کو؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے تو یہ جو ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں بنوں میں دہشت گردوں کے حملے میں، کی شہادت پر اظہار افسوس کرتا ہوں، دعا دوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہماری مسلح افواج کو اللہ تعالیٰ مزید طاقت اور تقویت دے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ اب میں احتجاج کے حوالے سے سب سے گزارش کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سمیت پاکستانی جن حالات سے پچھلے 2-2.5 سال سے گزر رہا ہے، اس پہ بالخصوص مہنگائی، اس پہ بالخصوص لاقانونیت، اس پہ بالخصوص حکمرانوں کی عدم توجہی عوام کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، جتنے فکرز، جتنے اشاریے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آتے ہیں، جب تک عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آتی، لوگوں کا اعتبار ان فکرز پر، ان کمپیریزن پر نہیں پڑ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف تو ایک جبر کا شکار وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو پاکستان کی عوام کی بہت بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، اور میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے آج ان کی لا پوائنٹ پہ ضمانت ہوئی، اور وہ سارے کیسز جو خان صاحب کے خلاف کیے گئے وہ سب اس لیے تھے کہ اس حکومت کو پیسج دیا جائے گورنمنٹ تک آنے کا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ آج حکمران پچھلے 9 ماہ سے جو جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، ابھی پنجاب میں ایک سموک کی کیفیت تھی اور بہت برے حالات تھے یہاں انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بمائے چیف منسٹر جو کی لوگ تھے، منسٹر، چیف سیکرٹری، سب بیرون ملک تھے۔ مطلب یہ عجیب حکمران ہے، یہ لوگوں کو تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، دنیا کو یہ انویسٹمنٹ کی دعوت دیتے ہیں، فارن انویسٹر کو، اور اپنے انویسٹمنٹ بائے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے لیے 40 سال میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے، یہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ بھروسہ نہیں کرتے، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں۔ لیکن 24 نومبر کی جو کال ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ 24 نومبر کی کال کا ایک مقصد ملک میں رول آف لا ہو، ملک میں جمہوریت صحیح معنوں میں بحال ہو۔ ہمارا جو کھویا ہوا مینڈیٹ ہے، جو چوری کیا گیا، جو ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان کے عام آدمی نے ہمیں ووٹ کیا، فارم 47 کے ذریعے کچھ اجنبی لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ نہیں جیت سکی۔ ایسا تو انتخابات میں ہوتا رہا کہ کسی حد تک کو دھاندلی ہو گئی، مکمل دھاندلی زدہ انتخابات یہ 2024 کے ہی شمار ہوئے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف اور عام پاکستانی اسلام آباد میں پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اس ملک میں فیصلہ ساز ہیں، وہ محب وطن لوگ ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہوگا کہ یہ جو سیاسی کہتی ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن ہے۔ ایک پولیٹیکل ورکر کو اگر آپ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی رہیے گا۔ رانا کیسر صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا 24 نومبر کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس پر حکومت کی طرف سے بھی تیاریاں کی گئی ہیں، آنسو گیس شیلنگ کا بھی، اور ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج کتنا کامیاب ہو پائے گا، اور جس طرح کی نوعیت کا احتجاج کیا جا رہا ہے حکومت کی تیاریاں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ کی طرح حکومت جو ہے وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہے۔
اسلام آباد میں کنٹینرز بھی پہنچ چکے اور بڑی تعداد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور 24 نومبر کی جو کال دی گئی ہے بانی تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی، اس حوالے سے بھرپور تیاری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جس طریقے سے آج کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کی ضمانت بھی آج ایک توشہ خانہ 2 کیس میں منظور ہو گئی، تو کیا کوئی گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ جاری ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو کچھ حکومت آفر کر رہی ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں اور دیگر لوگ جو جیلوں میں ہیں، جن کے خلاف ایک پولیٹیکل وینڈیٹا، جس سے میں کہتا ہوں ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو ہے، ایک وچ ہنٹ جو ہے ہو رہا ہے، اور عدالتوں سے تمام کیسز جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جبکہ بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جن میں ابھی گرفتاری نہیں ہے، وہ تو ظاہر ایک آرم ٹویسٹنگ کا ایک ٹیکٹس ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اوور آل سچویشن جو بنی ہوئی ہے اس وقت ملک میں، نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، پوری دنیا میں ہم ایک لافنگ سٹاک کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں۔ جس طریقے سے عدالتوں میں پروسیکیوشن کے پلے کچھ نہیں ہے اور وہ کیسز ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کل آپ نے دیکھا جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد ہمارے جس کو میں کہوں گا کہ بہت ہی طاقتور وزیر اعظم جو ہیں، کل وہ اس کے بعد ان کو دیکھنا، ان کی باڈی لینگویج اگر آپ نے غور کی ہو تو اس میں لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ایٹ ہز وٹس اینڈز۔ تو وہ لگ رہا تھا کہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس نے پورے ملک کی اکانومی کو ستیہ ناش کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ کل آپ نے اگر دیکھا ہو، فالو کیا ہو کہ کینیڈا کے ہاؤس آف کامنز میں وہاں کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے 2 پٹیشن فائل کی ہیں عمران خان کے حوالے سے، اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز اس حوالے سے۔ تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہماری طرف ہے کہ ہم پاکستان میں ایک طرف ہم اکانومی کا رونا رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، ہمیں اشاریے بتا دیے جاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ کیا عام آدمی کی زندگی میں ان اشاریوں کا کوئی اثر ہمیں دکھائی دے رہا؟ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ کوئکلی اگر آپ بتا پائیں، آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کن نکات پر ہو رہے ہیں اور حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ مذاکرات کی بات کل سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک اخبار میں خبر چھپی تو سارا میڈیا اس خبر کے پیچھے چل پڑا، جس کو میں بائی نہیں کر رہا کہ مذاکرات ایسے موقع پہ خبر کا دینا، اور اس کے بعد سب میڈیا میں ہر شخص اسی خبر کو لے کے ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرام کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی ایک ایسی ہوا جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے کہ جناب دیکھیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنی کال کو جو ہے وہ واپس لے لیں۔ جس طرح آج علی امین گنڈا پور صاحب جو گئے ہیں، تو وہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ رانا کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ندیم قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔